السلام علیکم۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو کہ سچے واقعے پر مبنی ہے۔ پلیز اس کو ضرور سنیے گا اور ہر مسلمان بہنوں تک پہنچائیے گا تاکہ جب وہ اس پہ عمل کرے تو ان کی نیکیوں میں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ جیسا کہ ہم اکثر جانتے ہیں اور اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اس قسم کا عذاب قبر سے متعلق غلط میں ایک واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے مسجد کے امام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے کپڑا لاؤ، میں کپڑے وغیرہ پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے، چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اس کے اندر پھینک دیا۔ اس عورت نے کپڑے کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے اور تب ان کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اور اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھولی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنے سر کو کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی کی طرح ہے، اس پہ نہ بال ہے اور نہ ہی کھال، صرف ہڈی ہے۔ لوگوں نے پوچھا تیرے بال کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ اوپر کا ہونٹ نہ نیچے کا ہونٹ، بلکہ 32 کے 32 دانت جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچیے اگر انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کے ناخن کو دکھایا جس میں ناخن غائب تھے۔ اس نے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرے ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا۔ چونکہ میں یہ سارے کام کر کے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا
اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لے اور ان گناہوں سے توبہ کرے جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز کمنٹ میں بتائیے گا اور آمین ضرور لکھیے گا۔